اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی یہ پہلی آیت ہے۔ نساء عربی زبان میں عورتوں کو بولتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کے احکامات نازل کیے، اور سب سے زیادہ احکامات کے تعلق سے یہی صورت ہے جس میں اکثر انسانوں کی زندگی کے حالات بیان کیے، ان کے مسائل بیان کیے۔ ہر مسلمان کو اسے پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسانوں اللہ سے ڈرو اور سنو۔ یہ جتنے بھی انسان ہیں حضرت آدم سے لے کر آخری قیامت کے انسان تک، سب کو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے بنایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ احساس پیدا کرایا، اس کی میں تشریح نہیں کر سکتا یہاں، کہ جس طرح کے بھی انسانوں میں مت بھید ہیں، نسل کے ہیں، رنگ کے ہیں، چھوت چھات کے ہیں، تیر میر کے ہیں، اونچ نیچ کے ہیں، سب قرآن نے کنڈم کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرے گا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے گا۔ یہاں بتا کر اللہ نے سب انسانوں کو ایک رسی سے باندھ دیا ہے۔ اب بھانت بھانت کی زبانیں بولیں، بھانت بھانت کے طریقے استعمال کریں، یہ ان کی غلطیاں ہو سکتے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب دیا ہے، ایک دستور دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے۔ انسان کو اسی دائرے میں رہ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اشارے سے پہلے بتا دوں، جو عرب کے لوگ ہیں وہ تقریباً 90% اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی 10% ایسا ہے جو اس قرآن کی آیت سے کہیں کہیں بھاگ رہے ہیں، لیکن بر صغیر کے بارے میں عرب علماء کا کہنا ہے کہ 90% مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے اس آیت پر، اور ایک عرب کا تو یہ کہنا ہے کہ 90 نہیں 99، اور ایک دوسرے عالم کا کہنا ہے کہ 99 نہیں بلکہ جو ایک بچا ہے اس کو بھی 100 حصوں میں بانٹو، اور اس کے اندر بھی 99 نکال دو، اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے مسلمان وہاں عمل کر رہا ہو۔ آؤ ہم دیکھیں کہ ہمارا اس زندگی پر یا ہمارے اپنے آپ کی زندگی پر اس آیت پر کتنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ ہر مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جائیداد میں نصاب متعین کر دیا۔ یہ قرآن نے کہا، رسول نے نہیں فرمایا، سیدھے سیدھے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اب کتنی بات اپن اللہ کی ماننا چاہتے ہیں، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا فرمایا، مما ترک الوالدان والاقربون، آپ کے پیرنٹس نے جو کچھ چھوڑا ہے، یا آپ کے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان نے جو کچھ مال چھوڑا ہے انتقال کے بعد۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، یہ جملہ ہے، پہلے کہا للرجال مردوں کے لیے بھی ہے، وَلِلنِّسَاءِ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ۔ مال کم ہو یا زیادہ ہو یہ تمہیں نہیں دیکھنا، جو چھوڑا ہے انتقال والے نے، اس کے والدین نے چھوڑا، اس کی والدہ نے چھوڑا، یا اس کے اپنے بھائیوں نے چھوڑا، یا ان جن لوگوں سے شوہر ہے بیوی کا ملا، بیوی سے چھوٹا تو شوہر کو ملا، یہ سارے قرآن بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کم ہے زیادہ اس پر مت جاؤ۔ مردوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا، عورتوں کا بھی حق بیان کیا ہے۔ یہاں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے مسلمان بالکل قرآن بالکل کسی بھی طرح سے حص نہیں ہے۔ عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گار، سب یہاں ایک حمام میں ننگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 2-3 آیات میں اس کی تنبیہات بیان کرنے کے بعد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ سنو، کسی بھی تعلق سے یہ جو حقوق ہیں، باپ کے حصے سے ملا، ماں کے حصے سے ملا، بھائی کے حصے سے ملا، شوہر کے حصے سے ملا، بیوی کے حصے سے ملا، یہ نہیں، اگر سب سے کمزور سماج میں کسی یتیم کا حصہ بھی تم کھا لو گے تو اللہ کیا فرماتا ہے، تو یاد رکھو، یاکلون اموال الیتام ظلما، وہ سب ظلم ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ جہنم کی بھر رہے ہیں۔
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایسے سارے لوگوں کو ضرور بضرور اللہ آگ میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کر دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ کا اصول فارمولہ سنو، وہ کیا ہے؟ 2 عورتیں ایک ساتھ ہوں، جتنا انہیں حصہ ملے گا اتنا مرد کو ملے گا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ مرد کو جو ملا ہے اس سے عورت کو آدھا ملے گا۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی پھپھو ہے، کسی کا بھی حصہ آپ کے پاس کسی بھی طرح آ گیا ہے تو یاد رکھیے آپ اسلام کی، قرآن کی، اللہ کی ان آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ وَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اگر عورتیں ہیں اور وہ 2 ہیں تو انہیں کل جائیداد کا ثلثین 3 حصہ ملے گا، 3 حصوں میں سے 2 حصہ ملے گا۔ وَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے کسی کی یا ایک ہی بہن ہے جائیداد میں تو فرمایا کل جائیداد کا وہ آدھا حصہ لے گی۔ اگر 2 یا اس سے زیادہ ہیں تو کل جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کرو اور 2 حصے لڑکیوں پر جائے گا۔ اگر لڑکے نہیں ہیں، کسی کے بھائی نہیں ہیں، بہنیں ہی بہنیں ہیں، لڑکا نہیں ہے، بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر 2 ہیں تو کل جائیداد کے 2 حصے جائیں گے 3 میں سے، اور اگر 1 ہے تو کل جائیداد کا آدھا حصہ اس پر چلا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہاں اگر ایسا ہے کہ اس کے لڑکا تو نہیں ہے، مرنے والے کا باپ زندہ ہے تو اسے 1/6 حصہ دیا جائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ اور سنیے، بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو مل گیا اور اتفاق سے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، اب جس بھائی کے پاس باپ تھا اسی نے اس کو ہڑپ کر لیا، حالانکہ یہ بھی اللہ کے ہاں جرم ہے، وہ پھر ان بھائیوں میں بٹے گا، وارثین میں بٹے گا، اور کیا ہو رہا ہے کہ جس کے پاس باپ تھا انتقال کرا، وہ بھائی کا ملا ہوا حصہ اسی پر رہ گیا۔ یہ سب ہمارے ساتھ ظلم چل رہا ہے، یا ہم کسی طرح سے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن وَلَدٌ وَوَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر لڑکا نہیں ہے، کسی کے لڑکا نہیں ہے، ماں اس کی زندہ ہے تو ماں کو 1/3 کل جائیداد کا حصہ ملے گا۔ اس میں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، ماں کو ملے گا جہاں ہمارے یہاں کمی ہو رہی ہے، اتفاق سے ماں کا بھی انتقال ہو گیا تو اگر اس کے بچے اپنے نہیں ہیں تو بچوں کے علاوہ اس کا اگر بھائی زندہ ہے، اس کا باپ زندہ ہے، اس کی ماں زندہ، کس کی؟ آپ کی بیوی، تو وہ حصہ بھی وہاں پلٹ کر جائے گا۔ کبھی تصور نہیں کیا ہوگا کسی نے کہ کسی سسرال کا مال پلٹ کے چلا گیا ہو۔ یہ سب ہمارے یہاں ذاتیہ چل رہی ہیں، قرآن کے خلاف زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور اس مال کی وجہ سے ہم اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ہاں اگر بیٹے نہیں ہیں، بھائی ہے تو بھائی کو بھی 1/6 حصہ ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ بہت بڑی بات قرآن نے بیان کی ہے۔ اگر وصیت کسی نے کی ہے اور وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وصیت کی ہے، اس کا حصہ متعین نہیں تھا، متعین تھا تو آپ وصیت نہیں کر سکتے، لیکن اگر متعین نہیں ہے، کسی کے لیے آپ نے وارث وصیت کی ہے تو سب سے پہلے ان ساری جائیدادوں بٹنے پیسے پہلے وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور دوسرا نقطہ قرآن نے بیان کیا وہ دین، کسی سے اگر قرض لے لیا تھا مرنے والے نے تو جائیداد بیٹے میں، بھائیوں میں، بیوی میں نہیں بٹے گی، پہلے جو قرض تھا وہ ادا کیا جائے گا۔ قرض بہت بڑی چیز ہے، قرض بہت بڑی ہلاکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ جنگ بدر میں شامل ہوئے، اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا تھا جنگ بدر کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے انتقال ہو گیا ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جنازہ پڑھانے کے لیے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول آئے، یہ صحابی نے بتایا اللہ کے رسول قرض دار مرے، آپ ہٹ گئے، آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ ان کے بیٹے آئے اور کہا جابر اے اللہ کے رسول میں نے ایسے سنا آپ جنازہ پڑھانے سے منع کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا سنا، کہا اللہ کے رسول قرض دار مرے، تو کہا اگر تم اپنے اوپر اٹھ لو گے تو میں نماز پڑھاؤں گا، اور اگر نہیں یہ ایسی مر جائیں گے، ان کا کوئی قرض ادا کرنے والا نہیں ہوگا میرے سامنے، تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ رسول نے صحابی رسول جو بدری صحابی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو فرمایا
کہ اگر وصیت ہے تو وصیت پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد اگر قرض ہے تو ادا کیا جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم، تمہارے والدین ہیں یا تمہارے اپنے بچے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے ان میں آگے پیچھے نہیں، بلکہ ان سب کے حصے ہیں، اور بالکل جیسے اللہ نے بیان کیے ویسے تمہیں دینے پڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات بیان کی ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر کسی کا انتقال ہوا ہے اور مرنے والی عورت ہے تو اب حصہ ملے گا اس کے شوہر کو، تو ایسے میں اگر مرنے والی کے اولاد نہیں ہے تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کل جائیداد کا آدھا حصہ شوہر کو ملے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا، مرنے والی عورت یعنی بیوی انتقال کر گئی، تو شوہر کو اس کی کل جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا اگر اس کے اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ایسی شکل میں اس کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اس کے الٹا قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر مرنے والا مرد ہے یعنی شوہر، تو اس کی بیوی کو اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر اس کے اولاد اگر اس کے نہیں ہے اور اگر اولاد ہے تو 1/8 حصہ ملے گا۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ شرط لگائی، ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، یہاں بھی یہ فرمایا اس سے پہلے وصیت پوری کی جائے گی، اور اگر قرض ہے تو قرض کو کی ادائیگی کرائی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، ہاں اگر کوئی آدمی ایسا مرا ہے کہ اس کے اولاد ہی نہیں تھی، اس کا بھائی زندہ ہے، تو فرمایا بھائی زندہ ہے یا بہن زندہ، ان میں یہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت، بلکہ دونوں کو 1/6 حصہ دیا جائے گا۔ یہ سب قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے، مر گیا اولاد کا ہے، مر گیا تو باپ کا ہے، مر گیا تو میرا ہے، نہ بہن کا، نہ بیٹی کا، نہ پھپھو کا، نہ خالہ کا، یہ جو ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، اس طریقے سے قرآن کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ 1 انچ بھی زمین آپ کے پاس اگر ہے، وہ آپ کی نہیں ہے، آپ کی بہن کی ہے، آپ کی بیٹی کی ہے، آپ کے پھوپھو کی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ سب بوجھ اٹھا کر زمین پر حشر کے میدان میں ہوگا، اور فرشتے کہیں گے کہ ایسی حالت میں کیوں ہے، تو بتائے گا کہ یہ غلطیاں میری ہو گئی تھی اور میں نے اس کا یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ قرآن مجید نے ایک ایک چیز بالکل بیان کی ہے، اور بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، یہ سننے کی چیز، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اگر جو ہم نے یہ سب احکامات بیان کیے ہیں اس پر تمہارا عمل نہیں ہے تو اللہ کی سزا سنو کیا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی باتوں پر ان پر عمل نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ نے باؤنڈریز لگائی ہیں اس پہ کسی طرح پار کر جائے گا، خلاف جائے گا، يُدْخِلُ نَارًا، اس کو اللہ جہنم دے گا، اور خالداً فیہا، ایسا نہیں جہنم بلکہ ہمیشہ ہمیش کی دے گا، خالداً فیہا، اسی میں وہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اگر ہمارے پاس 1 گز زمین بھی کسی کی ہے تو یاد رکھیے گا ہم پوتر نہیں ہیں، ہم طاہر نہیں ہیں، ہم مقدس نہیں ہیں، ہماری زندگی میں کہیں بھی ناپاکی ہے، اس تعلق سے ہمیں اپنے سدھار کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں، لیکن چونکہ لمبی بات ہو جائے گی، ایک آیت پڑھی اور اپنے سنی ہوگی، اس میں لقمہ بھی لیا تھا قاری صاحب نے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخت اختی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اللہ نے یہ سب رشتے حرام کر دیے۔ آپ ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، اپنی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اپنی پھپھو سے نکاح نہیں کر سکتے، اپنی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح بھائی کی لڑکی سے نہیں کر سکتے، بہن کی لڑکی سے نہیں کر سکتے، یا جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے اس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے، یا جس کو آپ کا دودھ پلایا گیا اس ساری اولاد کو اگر اس نے دودھ پلا دیا ہے کسی کی بھی، اس سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک بات اور مسئلے کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ طلاق کے تعلق سے قرآن نے بیان کی ہے۔ طلاق بہت ہو رہی ہے ہمارے یہاں، قرآن طلاق کا قائل نہیں ہے، قرآن نے حکم تو دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا طلاق کے مسائل میں
جتنی حلال چیزیں اللہ نے کی ہے ان میں صرف طلاق ایسی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، صرف اس لیے تاکہ زندگی خراب نہ ہو اللہ تعالیٰ نے وہ حلال قرار دی۔ اس کا طریقہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ سنو، اگر تمہارے تعلقات اپنی بیوی سے خراب ہو رہے ہیں، تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور تم ڈر رہے ہو کہ طلاق ہو جائے گی، تو اس سے پہلے سنو اللہ کے احکامات، اللہ کا حکم تمہیں کیا ہے۔ نشوزہن، تم سمجھتے ہو کہ نکاح ٹوٹ جائے، فعظوہن، تو تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بٹھاؤ اور اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ تم نے 10 سال گزار دیے ہیں، 3 بچے ہو گئے ہیں، یہ دن آپس میں یہ تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم زندگی میں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، وہ دن گنا ہونے کہ آج خراب ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے کسی طرح سے، تو میں ہو گئی، اچھے دن بھی تو ہمارے تھے، اسے سمجھاؤ۔ فعظوہن قرآن بیان کرتا پہلا کام ہے اسے نصیحت کرو، اور اگر نہ کرے واہجروہن فی المضاجع، دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے بستر سے الگ کر دو، کہا میرے ساتھ مت سونا، میرے کمرے میں مت سونا، چلو ادھر جا کے لیٹ جاؤ، اس طرح کا تنبیہ تاکہ پتہ چلے، دوسرے پیرنٹس دیکھیں گے، گھر کے بڑے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے۔ یہ قرآن طریقہ بیان کر رہا ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا حکم دیا اگر ایسا ہو کہ اس کے بعد بھی نہیں بیوی مان رہی ہے تو اس کو آپ مار سکتے ہو، لیکن رسول نے اس کی تشریح کی ہے مار پر کہ آپ اتنی ہلکی مار ماریں گے اور چہرے پر نہیں ماریں گے کہ کسی طرح کا نشان نہیں، یہ نہیں لیا لٹ اور پیٹ دیا، یہ اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کہتا تنبیہ کے طور پر آپ تھوڑی بہت مار سے مار سکتے ہیں، لیکن چہرے کا استعمال نہ کریں اور باڈی پہ کہیں بھی کوئی نشان نہیں آنا چاہیے، ہلکی سی تنبیہ مار کے تعلق سے آپ کر سکتے ہیں، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر ان ساری چیزوں سے جو قرآن نے بیان کی ہے وہ سدھار کی طرف آ رہی ہے تو پھر تنتنا مت کرو، بگاڑ کی کوشش مت کرو، بلکہ تم بھی اپنے آپ میں جھک جاؤ، اور جھکنے میں اگر دیکھ رہے ہو تمہاری بھی کمی تھی، کوتاہی تھی، خامی تھی، اس نے یاد دلایا میں مجھے کہہ رہا ہوں تم بھی تو ایسے ہو، تو اپنے اندر اس کا سدھار کرو۔ اس کے بعد دیکھو قرآن نے کتنا زبردست جملہ بیان کیا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمْ۔ یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے زندگی کی۔ فرمایا ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی اگر لگے کہ نہیں طلاق ہوگی، نہیں سدھرنے کا معاملہ، تو بھی اللہ کہہ رہا طلاق مت دو زبان سے، بلکہ کیا کرو، اب اپنے خاندان کا سب سے زیادہ جینیس انسان اسے لاؤ، اور اس کے خاندان کا سب سے بہترین انسان لاؤ، اس میں سب سے سمجھدار، سب سے زیادہ فکر کرنے والا، سب سے زیادہ ایمان اور سچا انسان، ادھر سے ادھر سے دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دو۔ اب اللہ نے کیا کہا وہ جملہ سنو صرف، اِن یُریدا اصلاحًا، اب ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح کی نیت کر کے اندر جائیں، توڑ کے لیے، نفاق کے لیے، جھگڑے کے لیے، فساد کے لیے اس کام کو بڑھائیں، یہ نیت نہیں، نیت کر کے جائیں کہ اللہ اس میں کوئی راستہ نکال دے، اصلاح اور سدھار کا کوئی طریقہ اللہ دے دے۔ اِن یُریدا اصلاحًا، اگر صرف نیت یہ کر لے گا وہ دونوں آدمی، یوفق اللہ بینہما، تو اس میں راستہ اب اللہ نکالے گا۔ کہاں تک جوڑ کیا طلاق کا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا کتنا خراب کر دیا ہے، کتنا بگاڑ دیا ہے۔ ذرا سی شراب میں طلاق دے دی، ذرا سا وہ نمک کم ہو گیا، تیز ہو گیا، مرچ تیز ہو گئی طلاق دے دی، ذرا سا سالے سے بات ہو گئی تو طلاق دے دی، ساس سے بات ہو گئی تو طلاق دے دی، کسی سے بھی اگر خاندان میں بات ہو گئی تو طلاق دے دی۔ کتنی باتیں وہ تو امی سے لڑ رہی تھی، وہ تو میرے بھائی سے لڑ رہی تھی، وہ میری جٹھانی سے لڑ رہی تھی، وہ میری بھابھی سے لڑ رہی، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر فساد کی آ رہی ہے، ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، اور بگاڑ ایسے ہو رہا ہے دو خاندان ایک ساتھ جڑے تھے، پتہ چلا پھوپھا بھی ادھر چلے گئے، تایا بھی چلتے گئے، نانا بھی ادھر چلے گئے، ماموں بھی، سارا خاندان ہم تہس نہس، طلاق تاکہ کہہ گئے۔ وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا، لیکن یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ طلاق کے پروسیس کو سمجھے۔ میں اب اس کے بعد صرف آخری آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت قیمتی آیت اللہ تعالیٰ نے جو آخری میں پڑھی انہوں نے، وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی قیمتی آیت بیان کر رہا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اپنے اللہ سے ملو، راتیں جاگ کر اللہ کے سامنے بیٹھو، سجدے میں بیٹھو، رکوع میں بیٹھو، قیام میں بیٹھو، ہاتھ اٹھاؤ اس کے سامنے، وہ کیا کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے اس رب کو تم سے عذاب دے کے کیا پڑی ہے، اللہ کو عذاب دینے کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا اللہ نے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، کیوں؟ ان شکر تم، اگر تم شکر گزاری کرو، کتنا دیا تمہیں، تم اپنے نفس میں دیکھو، اپنی آنکھ دیکھو، ناک دیکھو، کان دیکھو، دل دیکھو، دماغ دیکھو، چھونے کی، پکڑنے کی، ٹٹولنے کی کتنے صلاحیتیں، خریدنے جاؤ تو میرا لیور آیا ہے
اگر میں خریدنا چاہتا تو میری حیثیت نہیں تھی، میرا گردہ لگا، اگر میں خریدنا چاہتا تو آپ خود دیکھ لو، آپ یہاں خرید کے دیکھو، اگر ٹوٹی ہوئی تو کسی دوسرے کے لوگ، کسی کا دل اگر خراب ہو جائے تو دیکھو کوئی دے دے گا. کتنے لوگ میں نے دیکھا میدان میں مرتے ہوئے کہ ان کو کڈنی نہیں دے سکا، نہ باپ نے دی، نہ بیٹوں نے دی، نہ بھائیوں نے دی، مر گئے لوگ. بہت قیمتی چیز ہے یہ، احساس نہیں ہے ہمیں اس چیز کا. ایک سانس کا بھی، جو سانس اوپر نیچے ہو رہا ہے اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا ان شکرتم، تمہارا کام ہے اللہ کی شکر گزاری کرنا. اگر تم اس پہ لگے رہو گے تو اللہ کو کیا پڑے تمہیں عذاب دینے کی. وآمنتم، اور صحیح معنی میں ایمان اپنا سلامت رکھو، بے ایمانی مت کرو اللہ سے. ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کیا ہے؟ اللہ شاکر بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. کہیں فاؤل ہو رہا ہے، کہیں خرابی ہو رہی ہے، کہیں ایمانداری سے ہے، کہیں بے ایمانی سے، سب اللہ جانتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو تھوڑا سا لگام دینے کی ضرورت ہے، اور جو بے راہ روی ہم اپنی زندگی میں اپنے طریقے سے اختیار کر رہے ہیں انہیں کہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ تو چھوڑنا ہی دنیا، سب چھوڑ گئے، انبیاء چھوڑ گئے، بڑے بڑے جابر بادشاہ، بڑے بڑے ظالم چھوڑ کے چلے گئے. جانا ہے سب کو قبر میں، جانا برزخ میں، اور جانا اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا. تو کھڑا ہونے سے پہلے یہ احساس ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں اور عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ میں نے سنا تھا کہ قاری صاحب جو مختار صاحب آئے، دیکھیں ثواب اور اجر کیا ہوتا ہے. 30 سال سے تو میں بھی یہاں آپ کے یہاں تھا، آپ کے ساتھ رہتا تھا، لیکن کبھی ایسا ذہن میں نہیں آیا کہ اس کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے. اس سے پہلے مولانا مختار صاحب ہے، وہ تراویح پڑھاتے تھے اور اس کے بعد ترجمہ بھی کرتے تھے. وہ ایک بہترین سنت دے کے چلے گئے آپ کو. اب جو بھی اس کے بعد پڑھتا رہے گا، سنتا رہے گا، ان کو اجر فری میں ملتا رہے گا. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، ان کو ثواب ملتا رہے گا. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ قاری صاحب سنا رہے ہیں، اور جب پورا ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں بڑی بزمتگزیں ہوتی ہیں، وہ ہونی نہیں چاہیے. اس لیے نہیں کہ کوئی آدمی قرآن سنا رہا ہے اس کا عوض اسے دیا جائے، یہ نہیں، بالکل ذہن نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بالکل ذہن نہیں ہے. کوئی آدمی تراویح میں قرآن سنا رہا ہے اس کو پیسہ دیا جائے، بالکل ہمارا ذہن نہیں ہے. لیکن جو آدمی طالب علم ہے، پڑھ رہا ہے، آپ دین کے لیے خرچ کریں. اگر آپ اس کو اس کے وسائل میں، اس کی ضروریات میں حصہ بن جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. وہ آپ کے ذریعے سے ایک حدیث پڑھ لے گا، وہ آپ کے ذریعے سے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ سمجھ لے گا، وہ آپ کے ذریعے سے ایک آیت کا سمجھنے کے بعد بار بار آپ کو سمجھائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا اس کا. اس لیے میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ کم سے کم 15 رمضان تک جس سے جو بنتا، زیادہ سے زیادہ، میرے بھائیوں جیب کمزور نہ کریں، جتنا کسی عالم کو آپ دیں گے میں سمجھ رہا ہوں اس کا اجر آپ کو قیامت تک ملے گا. تو آپ ایک رقم جمع کرائیں 15 رمضان سے پہلے اور شاہد بھائی کو دے دیں. یہ سب خاموشی سے ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے. اگر ہم 1 روپے دیں گے اور بیٹھے ہوئے 100 روپے دیں گے، 100 لوگ ہوں گے تو 100 روپے ہو جائیں گے. 100 دیں گے تو 1000 ہو جائیں گے. اب 1000 دیں گے تو 1,00,000 ہو جائیں گے. میرے بھائیوں ہم سے بہت کم جائے گا، لیکن جب اس کوانٹٹی میں آئے گا تو کسی کے کام آ سکتا ہے. وہ اس سے بہترین کتاب بھی خرید سکتا ہے، وہ اس سے بہترین دین کا کام بھی کر سکتا ہے، وہ اس سے آنے جانے میں وسائل میں بھی استعمال کر سکتا ہے. ایک کام نہیں ہونا چاہیے ذہن میں کہ میں انہوں نے سنا ہے اس کا عوض لے رہا، یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چھوٹی سی بات میں نے آپ سے عرض کی. مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے دل میں گئی ہے، اور ایمانداری سے جو جس لائق ہے وہ 15 رمضان سے پہلے شاہد بھائی کو جمع کرا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.